احتجاج کی اگر بنیاد رکھی تو آپ نے اور قادری نے رکھی. ہم نے وہ درنے اپنی آنکھوں سے دیکھے, ہم وہ بھولے نہیں ہیں جب آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر چارج کیا. اب قرآنی حکم یہ ہے ان وعدوں کو پورا کیا جائے. پاکستان کے کسی مسلمان کا جن کو اس مطالبات سے اختلاف ہو, پاکستان کی عدالتوں نے اس جماعت کے لیڈر کو کہا اس کو رہا کیا جائے. آپ ایگزیکٹو آرڈر دے دے کے معاملے کو خراب کر رہے ہیں. جب آپ نے پی ٹی وی کے اوپر چارج کیا, آپ کا دھرنا جائز ہے اور کسی مذہبی جماعت کا دھرنا حرام ہے. یہ عجیب فلسفہ ہے. ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے. ہاں صاحب, وہ طالبان جو ہمسایہ ملک میں ہیں, آپ ان کے لیے تو آواز اٹھاتے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. پھر پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کی سوچ اور فکر کہاں گئی؟ آپ نے ایک جماعت سے کچھ وعدے کیے, آپ نے آنکھیں بند کر کے وعدے کیے. آپ نے کہ ایک جماعت کے ساتھ مذاکرات کیے, انہوں نے مطالبات رکھے, انہوں نے احتجاج کیا. آپ اس احتجاج کے نتیجے میں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئے, آپ نے ان کے ساتھ کچھ معاہدے کر لیے. اب قرآنی حکم یہ ہے ان وعدوں کو پورا کیا جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جب بھی کوئی عہد کرو, وعدہ کرو, سوچ سمجھ کے کر لو تو اس کو نبھایا کرو. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ, وہ مطالبات ہے کیا؟ اس بات کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اختلاف طریقہ کار سے, لاہ عمل سے ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کے کسی مسلمان کا, ایک مسلمان شاید پاکستان میں ایسا نہ ہو جن کو اس مطالبات سے اختلاف ہو. فرانس کے ساتھ معاشی بائیکاٹ ہونا چاہیے, بتائیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں, یہ مطالبہ جائز ہے. فرانسیسی سفیر کو ایک احتجاجی مراسلہ تھما کر پوری دنیا کے اندر احتجاج کا ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ سفیر کو ایک لیٹر دیا جائے کہ تو اور تیرا ملک, اس نے یہ ناپسندیدہ حرکت کی ہے, آپ کے ساتھ ہم احتجاج کرتے ہیں, آپ چلے جائیے. آپ بتائیے اس مطالبے میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور آپ نے اگر یہ مطالبہ ماننا نہیں تھا, آپ نے دستخط کیوں کیے؟ آپ نے ایک جماعت کے ساتھ اس معاہدے کے اوپر سائن کیوں کیا؟ آپ نے وعدہ کیوں کیا؟ ایک بات اور یاد رکھیے, یہ بات بڑی اہم ہے. یہ کہتے ہیں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری سے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. آپ نے 20 مرتبہ ہندوستان کے سفیر کو ملک بدر کیا. کسی کے سفیر کو ملک بدر کر دینے کا مطلب ہمیشگی کے لیے, ہم تو کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تعلق توڑو, لیکن اگر آپ نے معاہدے کو اور امن کو برقرار رکھنا ہے تو اگر آپ ایک لیٹر, مراسلہ لیٹر کو کہتے ہیں, اس کو تھما دیں گے کہ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں گے, کون سی قیامت آ جائے گی؟ پاکستان کی عدالتوں نے اس جماعت کے لیڈر کو کہا اس کو رہا کیا جائے. آپ ایگزیکٹو آرڈر دے کے معاملے کو خراب کر رہے ہیں. آپ کیا عدالتوں کے سامنے ہمیشہ ایگزیکٹو آرڈر کو چلائیں گے؟ ہاں صاحب, آپ تو ایگزیکٹو آرڈرز کے خلاف ہوا کرتے تھے, آپ تو عدالتوں کی سپرمیسی کے قائل تھے. تو اس معاملے میں کیا ہوا؟ عدالتیں کہہ رہی ہے چھوڑ دو, اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اس مطالبے میں بھی کوئی انلیگل بات نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, اگرچہ وہ میری جماعت نہیں ہے, لیکن آج میں چند باتیں ان سے بھی کروں گا. لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ بات پہ غور کرنا چاہیے, یا تو پاکستان کے آئین کے اندر سے ایمانداری سے بتلائیے گا, شرح صدر کے ساتھ طریق انصاف کے لوگ بھی اس بات پہ غور کریں. کیا پاکستان کے یا تو دستور اور آئین کے اندر سے یہ شک نکال دی جائے کہ احتجاج, پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے. یہ ہمارے آئین میں اور دستور میں لکھا ہے کہ جمہور کو یہ مطالبہ کرنے کا, جمہور کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا اور اپنے جائز مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے کا قانون اس آئین میں موجود ہے. احتجاج کا حق اس آئین کے اندر, اس دستور کے اندر موجود ہے. یا تو آپ آئین بدل دیں, ہم تو آئین کے تابع ہیں اور قانون کے تابع ہیں اور دستور کے تابع ہیں, یا تو آپ آئین بدل دیں کہ کسی کو حق نہیں ہے, پھر تو ہم کہیں آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کیا کہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی. وہ تیر کی جو میرے نام آئے سیامتی, شیخ رشید صاحب اور خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ 126 دن کے دھرنے عوام بھولی نہیں ہے, ملک جام دھرنے, پکڑو مارو گراؤ جلاؤ, میں پورے ملک کو آگ لگا دوں گا. شیخ رشید کے الفاظ عوام کے کانوں سے ابھی تک محو نہیں ہوئے. اور خان صاحب نے
کل پورا ملک جیم ہو جائے گا. خان صاحب ان دھرنوں کی اس طرح کی فسطائیت کی اور اس طرح کی احتجاج کی اگر بنیاد رکھی تو آپ نے اور قادری نے رکھی. ہم نے وہ دھرنے اپنی آنکھوں سے دیکھے, ہم وہ بھولے نہیں ہیں. جب آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر چارج کیا, جب آپ نے پی ٹی وی کے اوپر چارج کیا, آپ کا دھرنا جائز ہے اور کسی مذہبی جماعت کا دھرنا حرام ہے. یہ عجیب فلسفہ ہے. اگر آپ کا دھرنا جائز تھا تو یہ دھرنا بھی جائز ہے. اور اگر آپ آج اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو ہم بھی ان کو منائیں گے کہ آپ بھی غلط کر رہے ہیں. اور ہمارا نقطہ نظر کیا یہ بھی سن لیجئے. وہ دھرنا جس کے اندر تشدد اور فساد اور بلوائی اور دہشت گردی ہو, وہ دھرنا تب بھی غلط تھا اور وہ دھرنا آج بھی غلط ہے. وہ احتجاج تب بھی غلط تھا اور وہ احتجاج آج بھی غلط ہے. ہم اس چیز کے قائل ہیں. لیکن ان دھرنوں کی ابتدا آپ نے کی ہے خان صاحب. یہ ملک کے اندر جلاؤ گراؤ کی سیاست آپ نے کی ہے. آپ وہ دھرنے بھول گئے قادری صاحب کے ساتھ؟ کیا اس وقت آپ کو یہ باتیں یاد نہیں تھی؟ آج خان صاحب سے یہ بھی سوال کرنا ہے. آپ خان صاحب کی ایک بات کے ہم حامی تھے, آپ کو پتہ ہے. ہمیشہ اس ممبر سے بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے. خان صاحب کہا کرتے تھے طالبان کے ساتھ کیا ہونے چاہیے؟ مذاکرات. یاد ہے نا؟ ہم ہر دور میں خان صاحب کے اس نعرے کے ساتھ رہے ہیں کہ ہاں ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے, طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے. خان صاحب وہ طالبان جو ہمسایہ ملک میں ہیں, آپ ان کے لیے تو آواز اٹھاتے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. پھر پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کی سوچ اور فکر کہاں گئی؟ کہ یہ طالبان سے بھی آج آپ کے فساد چودھری صاحب اگر بات آئی ہے, عجیب بات ہے. افسوس بے شمار سہن ہائے گفتنی خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئی. کل انہوں نے ہردہ سرائی کی ہے, کہا یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. اور یار الزام ہی بدل لو, الزام ہی بدل لو. ہر بندہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. فساد چودھری نے کہا یہ تحریک لبیک والے انڈیا کے ایجنٹ ہیں. خان صاحب یہی تحریک لبیک والے کبھی عاشق رسول ہوا کرتے تھے, اور قریشی صاحب اور آپ کے وزیر ان کے دھرنوں میں شامل ہوا کرتے تھے. نواز دور میں یہ محب رسول اور عاشق رسول تھے. آپ کے دور میں یہ دہشت گرد بلوائی فسطائی اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. ہم اس دور میں بھی پرتشدد مظاہروں کے خلاف تھے, آج بھی خلاف ہیں. لیکن اس دور میں بھی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے, اور آج بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ان کے مطالبات 100% جائز ہیں. فرانسیسی سفیر کی ملک بدری یا اس کو احتجاجی مراسلہ تھما دینا, یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. اسی طرح ان کے رہنما کو اگر آپ رہا کریں گے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. عجیب و غریب آپ کی سٹیٹمنٹس میں اتنا تضاد ہے. ایک وزیر کہہ رہا ہے انڈیا کے ایجنٹ ہیں, ایک وزیر کل عدم نہیں لیکن کل عدم کے برابر ہیں. یہ عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں. ہمارا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. ملک میں اس طرح کے جید علماء موجود ہیں جو آپ کی مذاکرات میں مدد کر سکتے ہیں. آپ ہر چیز کا حل ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اور مذاکرات کے ساتھ نکل سکتا ہے. اللہ کی قسم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی پولیس کا کوئی جوان بھی شہید ہو, اور یہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی کوئی مسلمان کلمہ گو پاکستان کی پولیس کے ہاتھوں مرے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ اس طرح دنگا فساد اور اس طرح عدم مذاکرات اور عدم یہ آپ کی برداشت ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ان ریاست کے افراد کو بھی اپنا پاکستانی بھائی سمجھتے ہوئے ان سے مذاکرات کر کے معاملے کو حل کریں. توحید اپنا ایک نعرہ ہے, قرآن بس اپنا سہارا ہے, سنت ہے اپنی پکار, حدیث نبی اپنی گفتار.